سورہ زخرف آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول بحثیں کر رہے تھے، اختلافات کر رہے تھے، جب انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک بندے ہیں اور ان پر بھی ایسے ہی وحی ہوئی اور وہ بھی کس طرح توحید کے پرچار کرنے والے تھے۔ اب جب آیت 63 میں بتایا جا رہا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ عیسیٰ، اور جب آ گئے عیسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ، یعنی معجزات کے بھی ساتھ، اور پچھلی کتاب کو تصدیق کرتے ہوئے، جس کو ہم دلیل کہتے ہیں، سورس کہتے ہیں، اوتھینٹک کہتے ہیں، کہ جب وہ بات کی جائے جو پچھلے صحیفوں میں موجود ہو۔ ہر نبی نے پچھلے صحیفے کو ٹیلی کیا۔ تو جب آئے ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ، قال، انہوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قد جئتکم بالحکمہ، یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ، یا آیا ہوں تمہارے پاس حکمت کی کتاب کے ساتھ۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، وہ کتاب کیا ہے کہ بیان کرے تمہارے لیے بعد الذی، بعض وہ باتیں جو تختلفون فی، جن باتوں میں تم اختلافات لے کر بیٹھے ہو، میں تمہارے پاس وہ کتاب لایا ہوں، واضح دلائل کے ساتھ لایا ہوں، اور ہر اس اختلافی امور کا فیصلہ کرے گی یہ کتاب۔ اور یہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری کتاب جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس میں بھی وہ تمام باتیں، فارمیٹ وہی پرانا والا ہے، اور وہ تمام اختلافی باتوں کے فیصلے قرآن مجید میں بھی ہو گئے، جو کہ آخری کتاب ہے۔ یہی بات بالکل عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِی، اللہ سے ڈرو، حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی میری لائی ہوئی وہی، میں جس حکمت کی کتاب کے ساتھ آیا ہوں اس کی اتباع کرو، جس کو اطیع الرسول کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم نے پتہ نہیں اطیع اللہ الگ کر دیا، اطیع الرسول الگ کر دیا، جبکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول واتقوہ، اللہ تعالیٰ دونوں کو مرج کر کر مذکر واحد بنا دیتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس دلیل ہے، قرآن میں جگہ جگہ یہ آپ کو ملے گی کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور پھر دو کی گرامر یوز نہیں ہوئی، ایک کی گرامر یوز ہوئی کہ واتقوہ، ڈرو اس خدا سے، یعنی دونوں کی اطاعت ایک اطاعت ہے۔ اگر الگ الگ اطاعتیں ہوں گی تو پھر آپ شرک کس کو کہیں گے؟ اور انبیاء کرام کبھی اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے تھے، وہ اللہ کی بات کی طرف بلاتے تھے اور کہتے تھے میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ تو گویا وہی کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت کہلائی جاتی ہے۔ اچھا، اب جناب جب عیسیٰ علیہ السلام سے ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان اللہ ہوا ربی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اور اچھا لگتا ہے، کیونکہ لوگوں نے ان کو استغفر اللہ خدا کی اولاد بنا دی۔ تو اس لیے اگر آپ اس سینس سے جب اس قرآن کی آیت کو پڑھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ بے شک اللہ وہی ربی ہے میرا، یعنی میرا مربی، مجھے پالنے والا میرا اللہ بھی وہی اللہ ہے جو وہ ربکم، جو تمہیں پالتا ہے اسی نے مجھے پالا ہے۔ یعنی بالکل انہوں نے نفی کی کہ میں کوئی خدا کی اسپیشل کوئی اولاد میں سے نہیں ہوں، میں وہی بندہ ہوں، جیسے تمہیں پالتے ہیں ایسے ہی میرا رب مجھے پالتے ہیں، اور میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ فاعبدوہ، اور دیکھیں مذکر واحد، انہوں نے کہا عبادت کرو اس اللہ کی، بندگی کرو اس اللہ کی، اور تیسرا ترجمہ ہم ہمیشہ لیتے ہیں پکارو اس اللہ کو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ کس کے سٹیٹمنٹ ہے؟ خاص عیسیٰ علیہ السلام سے بلونگ کرتے ہیں، جبکہ یہ سٹیٹمنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کہے، کئی انبیاءوں نے کہے، لیکن لوگوں نے ان کو اولاد کا درجہ نہیں دیا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آج بھی دنیا میں یہی چیز جاری و ساری ہے،
اور اتنی کوششوں کے بعد بھی یہ عقیدہ آج بھی ایز اٹ از ہے، تو ایک طرف تو ہمیں بہت اسٹرانگ ہو جانا چاہیے اس عقیدے پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. خود عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ ہمیں مل رہا ہے اور قرآن مجید میں مل رہا ہے. اب دیکھیں گے کیا ہے شرک کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا. فاختلف الاحزاب من بینہم، بس اختلاف کیا کئی گروپس نے ان کے درمیان. فویل للذین ظلموا، پس بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے ہر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ اولاد بنائی، شرک کیا، ظلم کیا، حق مارا اللہ کی وحدانیت کا. ان کے لیے ہلاکت ہے. من عذاب یوم علیم، اس درد دینے والے عذاب کے دن میں انہیں بے انتہا عذاب پہنچے گا جنہوں نے اللہ کی اولاد بنائی. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے. اب اللہ تعالیٰ یہ قرآن کو بھیج کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتا کر، اب آپ دیکھیں انداز کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں هل ينظرون الا الساعة، یعنی کتاب کے بعد بھی تمہیں بات سمجھ نہیں آتی. اب وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اس قیامت کی گھڑی کا اب تم انتظار کر رہے ہو. تو آج یہ آیتیں ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جب ہم اللہ کی کتاب کے بارے میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور خاص کر کے علماء طبقہ جب انہوں نے اپنی اتنی جماعتیں بنا لی ہیں اور اندر سے سب مسلمان ایک دوسرے علماؤں سے چڑھتے ہیں، تو یہ آیت ہم اپنے لیے بھی سوچ سکتے ہیں کہ هل ينظرون الا الساعة، یعنی اتنی کمپلیٹ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تم لوگوں کو ملی، اب بھی انتظار کر رہے ہو مگر قیامت کی گھڑی کا انتظار کر رہے ہو. اب بھی آپ اور میں یہ کتاب کو نہیں مان سکتے ہیں. ان تأتیہم بغتہ، اور تم چاہتے ہو کہ وہ قیامت تم پر اچانک آ جائے. وہم لا یشعرون، اور وہ قیامت ایسے آئے گی کہ بندے کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ بتا رہے ہیں. ہمارے پاس کتابیں چھپی ہیں علامت قیامت کی کہ جی اس دن آئے گی، اس وقت آئے گی، اس دن ہوگا، یہ ایئر ہوگا. جبکہ اللہ فرماتے ہیں وہ اچانک آئے گی، اور ایسے اچانک آئے گی کہ بندے کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. اور اگر ہم اس کو اپنی انڈیویجولی موت پہ لے جائیں کہ اے لوگوں اب قرآن آنے کے بعد تم کس چیز کے منتظر ہو، کون سے فتوے کے تم منتظر ہو، وہ ایسی اچانک آئے گی کہ بندے کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. اور اب آپ دیکھیں گے قیامت کی بالکل منظر کشی کی جا رہی ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ ویژولائز کیا جا رہا ہے قیامت کے دن کو کہ الاخلاء، تمام خلیل، تمام فرینڈز، یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمام فرینڈز قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یہ اللہ بتا رہے ہیں. الا المتقین، سوائے ڈرنے والے آپس میں فرینڈز ہوں گے. سوائے ڈرنے والے یہ آپس میں ایک دوسرے کے فرینڈز ہوں گے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یا عباد، اے میرے وہ بندوں جو تقوی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، یا اے وہ لوگوں جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے. لا خوف علیکم اليوم، آج تم لوگوں پر کسی طرح کی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے، تم لوگوں کے لیے آج کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہے. ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم آج غمگین ہوگے کیونکہ تم نے دنیا میں کانشیس رہ کر اپنی زندگی گزاری. اور آپ دیکھیں ہر دور میں ایسے فتنے جنم لیتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کی، اپنے بدن کی، اپنے پردے کی، اپنی ماں باپ کے لیے ہر لحاظ سے حرام حلال میں ہمیں ہر جگہ کانشیس رہنا پڑتا ہے. اس پر اللہ اتنا بڑا ریوارڈ دیں گے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا فرینڈ نہیں ہوگا، لیکن ڈرنے والوں کا ایک گروپ ہوگا، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ الذین آمنوا، ان کا عقیدہ بھی درست تھا، الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگوں جو ایمان لے آتے تھے پیورٹی کے ساتھ ہماری آیتوں کے ساتھ، وکانوا مسلمین، اور تھے بھی فرما بردار. آپ دیکھیں جس کو ہم قرآن میں کہتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات،
یہ دو اگر آپ کے پاس ڈگری ہوں گی، یہ اتنی اوتھینٹک ڈگری ہوگی جو آپ کو کئی درجے آگے تک لے جائے گی. وہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ جس نے اوتھینٹک ڈگری لیا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے جو چھوٹے چھوٹے اس نے جو کورسز کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کی سی وی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر میں اور آپ قیامت کے دن کوالیفائی کر گئے کہ ہم نے اپنی لائف میں شرک نہیں کیا تھا، ہم اللہ کو کس حد تک جانتے تھے، نہ اللہ کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی ہماری سفارش کرنے والا، نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ولی ہے. اگر اس وقت بات ہو رہی ہے کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اولاد بنایا، تو آج کے ہم مسلمانوں کو یہ خوف ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے لیے سفارشی بنا لیے ہیں. ہم نے اپنے نبیوں کے لیے ایسی ایسی غزلیں اور ایسی ایسی نعتیں اور ایسی ایسی قوالیاں پڑھ لی ہیں کہ ہم ریڈ ہینڈڈ پکڑے جائیں گے اللہ کے گھر، کہ اگر ہم اولاد نہیں بناتے تھے لیکن ہم کتنے شرکیہ عقائد رکھتے تھے، کئی صحابہ کے ساتھ، کئی اماموں کے ساتھ، کئی بزرگان دین کے ساتھ ہم ایسے ایسے شرکیہ عقائد رکھتے تھے، اور ہم نے ایسی ایسی جگہیں بنائی ہوئی تھی جن پر ہم کس طرح کے نذرانے چڑھاتے ہیں، اور ہم صرف دوسروں کے شرک کو دیکھتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنے آپ پر بھی فوکس کرنا نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اس حال میں ہم اللہ کے آگے پیش ہوں کہ ہم ایمان کے معاملے میں بہت پیور ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا بآیاتنا، اور آپ دیکھیں صرف آیتوں کی ریسٹرکشنز ہیں اور کسی کتاب پر ایمان لانا ضروری نہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو پرفیکٹ تھے، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہوئے پھر فرما برداری کا اظہار بھی کرتے تھے. وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم وازواجکم، تم بھی داخل ہو جاؤ اور تمہارا جوڑا بھی داخل ہو جائے. تو آپ دیکھیں ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر میں اللہ کی کتاب میاں بیوی بچے سب مل کر پڑھیں، تب جا کر تو یہ ہو سکے گا. نہیں تو اگر بیوی اچھی ہے میاں اچھا نہیں، بچے اچھے نہیں، شوہر اچھا ہے بیوی اچھی نہیں، تو کوئی کسی سے نہیں ملاقات کر سکتا. تو اگر واقعی ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہمارے لیے یہ جو بات ہے یہ ہم سب کے حق میں قبول ہو کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے جوڑوں کے ساتھ داخل کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ آج کے دن جنت میں تم اور تمہارا جوڑا، تحبرون، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، یطوف علیہم بصحاف من ذہب، اور ان جنتیوں کے آس پاس سونے کی تھالیاں، سونے کی پلیٹ سرکولیٹ کرے گی، یطواف طواف کرے گی، گردش کرائی جائے گی. یعنی نوکروں کا جہاں ذکر آیا وہاں پر کراکری کا ذکر آیا، وہاں پر آپ دیکھیں پھر سونے کی اور چاندی کی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ انسان دنیا میں پسند کرتا ہے. اور ہم تو اسپیشلی سورہ زخرف پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سونا چاندی یہ کوئی بڑی چیز نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو عطا فرما دیتے. لیکن پھر بھی سونا چاندی اپنی جگہ، پتہ یہ چلا کہ لوگوں کو پسندیدہ بہت ہے، تو پروردگار نے ہمیں جنت میں بھی اسی سونے چاندی کا وعدہ دے دیا کہ تم تمہارے جوڑے کے ساتھ بیٹھو گے اور سونے کی پلیٹیں ہوں گی، گولڈ کی، وَأَكْوَابٌ، اور گولڈ کے کپس ہوں گے، گلاسز ہوں گے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور اس جنت میں جو تمہارا نفس خواہش کرے گا، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اس جنت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تمہارا نفس خواہش کرے گا، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور لذت ہوگی آنکھوں کی. آپ دیکھیں زبان کی لذت تو الگ چیز، آنکھوں کو لذت دینے والی چیزیں ہوں گی. اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں پھر سدا رہو گے، کبھی بھی وہاں کی لیز ختم نہیں ہوگی،
کبھی بھی وہ وراثت تم سے لی نہیں جائے گی. ایک بار اگر تم داخل ہو گئے تو پھر وہ تمہاری جگہ ہے ہمیشگی کی. اور آپ دیکھیں اس آیت کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہ ہے وہ جنت، التی، یہ وہ جنت ہے، اورثتموہا، تم وارث بنائے گئے ہو اس جنت کے، بما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیا تھا. آپ نے دیکھا کوئی نبی کی سفارش سے نہیں جنت تک پہنچ سکتا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے یہی بات قرآن میں بتاتے ہیں کہ میں بھی کوئی نفع نقصان نہ کسی کو دے سکتا ہوں اور نہ میں اپنے لیے لے سکتا ہوں، سوائے یہ کہ رب تعالیٰ اپنا فضل کر دیں. اور اللہ کا فضل انسان کے عمل کے ساتھ مشروط ہے، جوائن ہے. یعنی انسان جب عمل کرے گا اس کی بدولت اسے وہ کوپنز ملیں گے جس سے وہ جنت کی انٹری لے سکے گا. اور جو ایک بار جنت میں چلا گیا وہ اس میں سدا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اتنی خوبصورت آیتیں ہیں کہ ہم اپنے عمل کیا دکھائیں گے اور نہ ہم اپنے عمل پر اترا سکتے ہیں، لیکن عمل کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے. تو پھر ہمیں کانشیس رہنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.